الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ عز وجل رمضان المبارک میں بعد تراویح مبارکہ کا درس جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اور سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس درس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ تسلیم۔ حساب اور قصاص اور میزان کے تعلق سے احادیث مبارکہ جاری ہے، سماعت کریں۔ وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاء بنوح یوم القیامہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا میدان محشر میں۔ نوح علیہ السلام کو، ویسے تو سبھی میدان محشر میں ہوں گے، لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ کسی سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے یا کوئی معاملہ فرمانے کے لیے، تو حضرت نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا۔ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْتَ، تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا تھا؟ نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ وہ پہلے نبی ہیں کہ جو سب سے پہلے کافرین کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، کیونکہ ان سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام آئے، لیکن اس وقت سب مسلمان ہی تھے۔ سب سے پہلے جو کفر کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ تو اسی لیے یوں تو سارے نبیوں کو باری باری بلایا جائے گا، تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو اس لیے بلایا جائے گا کہ یہ سب سے پہلے کافروں کی طرف بھیجے گئے نبی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ اے نوح، کیا تم نے ہماری وحدانیت اور ہم نے جو احکام تم پر نازل کیے تھے وہ احکام تم نے اپنی قوم تک پہنچا دیے؟ قولوا نعم یا ربی، تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ ہاں اے میرے رب، میں نے پہنچا دیے۔ فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ هَلْ بَلَّغَكُمْ، تو آپ کی امت سے پوچھا جائے گا، حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھا جائے گا کہ اے نوح کی امت، کیا نوح نے تم تک ہمارے پیغام کو پہنچایا تھا؟ اور یہاں امت سے مراد وہ امت ہوگی جو کافر ہی رہی، اس لیے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم میں تبلیغ کی تھی، لیکن صرف 80 یا 72 یا 82 ہی ایمان لائے تھے، اور باقی سب کے سب کافر ہوئے اور سب کو اللہ نے پانی میں غرق فرما دیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی امت کیا کہے گی؟ فَيَقُولُونَ مَا جَاءَنَا مِن نَذِيرٍ، تو امت نوح کہے گی کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، صاف مکر جائیں گے، جس کا سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ نوح علیہ السلام نے ہمارے درمیان کوئی تبلیغ نہیں کی، انہوں نے کوئی تیرے پیغام کو ہم تک نہیں پہنچایا۔ فَيُقَالُ مَنْ شُهُودُكَ، اب ظاہر سی بات ہے کیونکہ قیامت فیصلے کا دن ہے، اور فیصلہ جب کیا جاتا ہے
تو مدعی اور مدعا علیہ کے بیان پر اور پھر مدعی سے گواہ کو طلب کیا جاتا ہے. جس نے دعویٰ کیا اس سے گواہ مانگے جاتے ہیں. اگر دعویٰ کرنے والا گواہ نہ پیش کر پائے تو جس پر دعویٰ کیا گیا اس سے قسم لی جاتی ہے. اگر وہ قسم کھا کر اس کے دعوے کا انکار کر دے تو پھر فیصلہ مدعا علیہ کے حق میں کر دیا جاتا ہے. اب حقیقت حال کچھ بھی ہو لیکن فیصلہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنے قول میں سچے ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، کیونکہ یہ فیصلے کا دن ہے اور فیصلہ بغیر گواہوں کے نہیں ہوتا. تو فرمائے گا اے نوح تمہارے پاس گواہ کیا ہے؟ تم اپنے گواہ پیش کرو اس دعوے میں کہ تم نے ہمارے پیغام کو اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میرے گواہ محمد اور ان کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کی امت ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَيُرْجَعُ بِكُمْ فَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے امت محمد پھر تم کو بلایا جائے گا نوح علیہ السلام کا گواہ بنا کر، پھر تمہیں بلایا جائے گا. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں تم سے مراد صرف صحابہ کرام نہیں ہے بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مسلمان امت جو قیامت تک آنے والے ہیں ان ساری امت کو بلایا جائے گا. فَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ، تو تم گواہی دو گے کہ ہاں نوح علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو ان کی قوم تک پہنچا دیا تھا. اب علماء فرماتے ہیں کہ یہاں ایک بات سمجھنے کے قابل ہے کہ گواہ اس کو کہتے ہیں جو موقع واردات پر موجود ہو، حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو، معاملہ اس نے دیکھا بھی ہو. جبکہ ہماری یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ تو آنے میں سب سے آخر میں آئی، سب سے بعد میں آئی، اور سب سے بعد میں جب آئی تو ظاہر سی بات ہے کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ تو ہم نے پایا نہیں. تو حضرت نوح نے تبلیغ کی یا نہیں کی یہ ہمیں کیا معلوم؟ تو ہم گواہ کیسے بنے؟ کیونکہ گواہ تو وہی ہوتا ہے کہ جو چشمدید ہو، لیکن وہاں پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو مانا جائے گا. اور نوح علیہ السلام کی امت بھی یہ نہیں کہہ سکے گی کہ اے مولا یہ گواہ کیسے، یہ تو ہمارے بعد میں آنے والے ہیں. ان کو لا جو ہمارے زمانے میں موجود تھے وہاں ان سے بھی یہ کہتے نہیں بنے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی امت محمد سے دریافت فرمائے گا کہ امت محمد تمہیں کیسے معلوم؟ تو امت محمد یہ کہے گی کہ ہمیں یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی تو ان کی قوم ایمان نہ لائی، اس بات کو ہمیں ہمارے رسول نے بتایا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے پوچھے گا کہ اے محبوب کیا ایسا ہی ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ ہاں ایسا ہی ہے. تو فیصلہ حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں کر دیا جائے گا. اب یہاں پر امت نوح یہ نہ کہہ سکے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آخری نبی ہیں، اس لیے کہ اس وقت ہر ایک اس بات کو مانے گا کہ آنے کے اعتبار سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن اللہ نے سب سے پہلے ان کو پیدا کیا ہے. اور اسی لیے یہ ہر زمانے میں موجود رہے، ہر نبی کی تبلیغ کو دیکھتے رہے اور ہر امت کے ماننے اور نہ ماننے کو دیکھتے رہے. اس بات کا ایمان ہر ایک انسان کو کل قیامت کے دن ہو جائے گا، اس لیے وہ اس بات کا انکار نہیں کر پائے گا. ہر ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مانے گا اور ان کے فرمان کو مانے گا، ان کے قول کو مانے گا،
کسی کو بھی جو ہے منع کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اسی بات کو ارشاد فرماتا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے محبوب، وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی جب ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا اور ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی؟ کیونکہ یہ وقت ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو دکھانے کا، اور حقیقت میں انعقاد بزم محشر ہوگی ہی اس لیے کہ محبوب کی شان و شوکت کو وہاں دکھا دیا جائے۔ علامہ حسن رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت کریمہ پڑھی کہ اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جائیں اور یہ رسول تم سب پر گواہ ہو جائیں۔ تو یہ دوسرے پارے میں جو امت وسطی کا جو ذکر آیا ہے وہ امت وسط یعنی درمیانی امت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر نبی سے اسی طریقے سے سوال ہوگا، وہ اپنا دعویٰ پیش کریں گے، ان کی امت سے پوچھا جائے گا تو ان کی امت منع کرے گی اور ہر ایک پر امت محمد کو گواہ بنایا جائے گا۔ وعن انس قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضحک، حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، جبکہ ایسی کوئی مسکرانے کی بات ہی نہیں تھی، اور ویسے ہی مسکرانے لگے۔ فقال هل تدرون مما اضحك، تو ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ قال قلنا اللہ رسولہ عالم، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جان سکتے ہیں کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں۔ قال من مخاطبۃ العبد ربہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک بندے کے اپنے رب سے گفتگو کرنے کی وجہ سے مسکرا رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، ساری کائنات کو جو ہوا اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جو ہونے والا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو ابھی یہ ہوا نہیں، یہ قیامت کے دن ہوگا، لیکن آقا علیہ السلام اسی کو گویا کہ ایسا دیکھ رہے ہیں کہ سامنے دیکھ رہے ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے تو اس واقعے کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، حالانکہ یہ واقعہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندے کا اپنے رب سے گفتگو بات چیت کرنے کی وجہ سے میں مسکرا رہا ہوں۔ وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ یقول یا ربی الم تجرنی من الظلم، وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اے رب کیا تو نے مجھے ظلم سے نجات نہ دی، اے رب کیا تو نے مجھے ظلم سے نجات نہ دی؟ قال یقول بلا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ فرمائے گا کہ کیوں نہیں۔ قال فیقول فانی لا اجیز علی نفسی الا شاہدا منی، تو وہ یہ کہے گا کہ میں اپنی ذات پر کسی کو جائز اجازت نہیں دیتا ہوں کہ وہ میرے خلاف گواہی دے سوائے میری ذات سے، یعنی وہ بندہ اللہ سے کہے گا کہ مولا تو نے مجھ پر ظلم تو نہیں کیا، تو نے انصاف کیا ہے، تو اب میں اپنے خلاف کسی کو گواہ نہیں مانوں گا، میں گواہ اپنی ہی ذات میں سے مانوں گا کہ میرے ہی اعضاء میرے خلاف گواہی دے تو ہی میں مانوں گا، اور یہ بندہ کافر ہوگا۔ قال فیقول کفا بنفسک اليوم علیک شہیدا وبالکرام الکاتمین شہودا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ کہے گا کہ میں تو اپنے جسم کے اندر سے گواہی آئے گی وہی مانوں گا، اس کے علاوہ کسی کی گواہی نہیں مانوں گا، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ آج کے دن تجھے تیری ذات ہی گواہ کو کافی ہے، کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے،
آج کے دن تو خود اپنے اوپر گواہ کافی ہے اور کرامن کاتبین گواہوں کو کافی ہے، کہ کرامن کاتبین وہ فرشتے جو انسان کے کندھوں پر ہوتے ہیں اور اس کے ہر عمل کو لکھتے رہتے ہیں۔ قال فیختم علی فیہ، راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، یعنی اس کے ہونٹ کو چپکا دیا جائے گا کہ وہ بول نہ سکے۔ فیقال لارکانہ انطقی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کے اعضاء سے فرمائے گا کہ بولو، ہاتھ پیر زبان آنکھ ناک بولو۔ قال فتنطقوا باعمالہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اس کے اعمال، اس کے تمام کرتوتوں، اس کے جسم کے اعضاء اس کے تمام اعمال کی خبر دیں گے۔ ہاتھ کہے گا کہ مجھ سے اس نے یہ گناہ کیے تھے، پیر کہے گا مجھ سے اس نے یہ گناہ کیے تھے، آنکھ کہے گی مجھ سے یہ گناہ کیے تھے، غرض کی اس کے جسم کا جس حصے سے اس نے جو گناہ کیا تھا وہ حصہ اس کے گناہوں کے تعلق سے اس کے خلاف گواہی دے گا۔ پھر فرماتے آقا علیہ السلام ثم یخلی بینہ و بین الکلام، پھر اسے اور اس کی بات کے درمیان اسے تنہا کر دیا جائے گا، یعنی وہ اب اپنی بات میں تنہا ہو جائے گا۔ قال فیقول بعدا لکنا وسحقا فعن کن کنت اناضل، پھر وہ اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تمہاری بربادی ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا تمہارا ستیہ ناس ہو، وہ اپنے اعضاء سے کہے گا، جب اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے تو وہ کہے گا تمہاری بربادی ہو، تم میرے خلاف گواہی دیتے ہو، میں تو یہ کام تمہیں بچانے کے لیے ہی کرتا تھا، میں نے اگر حرام کمائی سے غذا حاصل کی تو اس لیے کی تاکہ جسم توانا ہو جائے، میں نے فلاں کو تکلیف دی تو اس لیے تاکہ یہ دل خوش ہو جائے، میں نے فلاں ناجائز منظر کو دیکھا تو اس لیے کہ آنکھوں میں لذت پیدا ہو، میں نے فلاں حرام چیز کھائی یا پی تو اس لیے کہ زبان کے اندر لذت پیدا ہو، تو وہ اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تمہاری بربادی ہو، یہ سارے کام تو میں نے تمہاری وجہ سے کیے تھے اور تم میرے خلاف گواہی پیش کرتے ہو۔ غرض کی اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ معاملہ فرمائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کافر اللہ کی بارگاہ میں کفر سے مکر جائیں گے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے ان کے کفر کو پیش کرے گا تو وہ کہیں گے کہ مولا ہم نے کفر کیا ہی نہیں ہے، ہم تو مسلمان تھے، ہم تو نیکوکار پرہیزگار تھے، کیونکہ اب ان کے سامنے بھی ساری کلئی اپنے مذہب کی کھل چکی ہوگی کہ ہم جس مذہب پر تھے وہ مذہب بالکل غلط تھا اور ہم نے جو کام کیے وہ بہت غلط تھے، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ کام کیا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے خلاف اگر گواہ ہو تو وہ ہمارے جسم میں سے گواہ ہو، ہم کسی اور کی گواہی کو نہیں مانیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے جسم ہی سے ان کے خلاف گواہی دلوائے گا۔ وعن ابی ہریرہ قالوا یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ بغیر دیکھے ایمان لائے اور بغیر دیکھے ہم نے اسے مان لیا ہے کہ وہ ایک ہے، وہی طاقتور ہے، وہی نظام کائنات کو چلا رہا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، رزق اور ہر چیز اس کے دست قدرت میں ہے، ہم اس کے تمام صفات کمالات اور اس کی ذات پر ایمان لائے، تو جس پر ایمان لائے خواہش تو ہوگی نا کہ جس پر ایمان لائے کیا اس کو کبھی دیکھنا بھی نصیب ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا۔ آقا علیہ السلام نے پہلے مثال دی، ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا دوپہر میں جبکہ سورج بادل میں نہ ہو تم سورج کو دیکھنے میں کوئی شک کرتے ہو؟ سورج بالکل سامنے ہو اور بادل بھی نہ ہو اور دوپہر کا وقت ہو تو تم یہی کہو گے کہ سورج ہی دیکھ رہا ہوں، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو فرمایا کیا دوپہر میں جبکہ سورج بادل میں نہ ہو کیا تم سورج کو دیکھنے میں تردد اور شک کرتے ہو؟ قالوا لا، صحابہ کرام نے عرض کی نہیں،
بالکل ہمیں کوئی شک نہیں ہوتا، بلکہ ہم یقین سے کہتے ہیں کہ ہم سورج کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا قال فهل تضارون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر لیس فی سحابۃ، فرمایا کیا 14ویں رات میں جب چاند اپنے پورے جسم کے ساتھ ہوتا ہے اور کوئی بادل بھی نہیں ہوتا، تو کیا تم اس وقت چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو کہ چاند کو دیکھ رہے ہو اور یہ شک ہو رہا ہے کہ نہیں یہ چاند نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی لا نہیں۔ اب یہ مثال پہلے دے دیا کہ جس طریقے سے تم چاند اور سورج کو دیکھنے میں جب دیکھتے ہو تو تمہارے دل میں کوئی تردد نہیں ہوتا، بلکہ یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم چاند اور سورج ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ مثال سمجھانے کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قالا فوالذی نفسی بیدیہ لا تضارون فی رؤیت ربکم الا کما تضارون فی رؤیت احدہما۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی، تم اپنے رب کی زیارت کرنے میں بھی تردد نہیں کرو گے جیسا کہ چاند اور سورج میں سے کسی ایک کو دیکھنے میں تردد نہیں کرتے ہو۔ یعنی قیامت کے دن تمہیں تمہارے رب کا دیدار ہوگا تو تم ایسے یقین کے ساتھ اسے دیکھو گے جیسے آج تم چاند اور سورج کو یقین کے ساتھ دیکھتے ہو۔ ہر ایک کو قیامت کے دن دیدار ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ کافرین کو غضب کے ساتھ ہوگا اور مومنین کو اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کا دیدار ہوگا۔ اب کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے دیدار کی کیفیت، اسلامی عقیدہ جو اس تعلق سے وہ یہ ہے کہ اللہ کی زیارت یہ حق ہے، لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ ہماری آنکھ کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کا پورا وجود میرے دائرے میں ہے، میری آنکھ کے دائرے میں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دائرے میں آنے سے پاک ہے۔ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو اب یہ کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے اس تعلق سے کہ اللہ کو دیکھنا حق ہے لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے۔ جب دیکھیں گے بتا دیا جائے گا کہ کیسے دیکھا ہے نا، جب دیکھیں گے اسی وقت بتا دیا جائے گا کہ کیسے دیکھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا، لیکن اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے قال فیلقی العبد فیقول اے فل الم اکرمک واسودک وازوجک واسخر لك الخیل والابل وادرک تراس وتربع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے سے ملے گا یا بندہ رب سے ملے گا، یعنی بندے کی پیشی رب کی بارگاہ میں ہوگی، تو اللہ فرمائے گا کہ اے فلاں کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے سردار نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تیری شادی نہ کرائی تھی؟ کیا میں نے اونٹ اور گھوڑے تیرے فرما بردار نہیں کر دیے تھے؟ اور کیا تو سردار نہ بنا تھا؟ اور تو کیا مال غنیمت کا چوتھا حصہ نہیں لیتا تھا؟ فیقول بلا، تو وہ بندہ کہے گا اے رب کیوں نہیں، یعنی یہ سارے انعامات اکرامات تو نے مجھ پر فرمائے، یہ سارے معاملات تو نے مجھ پر کیے، بندہ اقرار کرے گا۔ قال فیقول افظننت انک ملاقی، اللہ فرمائے گا کہ کیا تجھے میری ملاقات کا گمان تھا؟ یعنی یہ تھا کہ ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، اس بات میں کوئی شک تھا تجھے؟ تو وہ کہے گا لا، کہ تیری ملاقات کا مجھے شک نہیں تھا، بلکہ یقین تھا کہ ایک دن تجھ سے ضرور ملاقات ہونی ہے۔ ہر بندے کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے۔ فیقولو، درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم علیہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مفہوم حدیث اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ افظننت انک ملاقی، کیا تجھے میری ملاقات کا یقین تھا؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، کیونکہ یہ بندہ منافق ہوگا، یہ کہے گا کہ مجھے تیری ملاقات کا یقین نہیں تھا۔ فیقول فانی قد انساک کما نسیتنی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کے دن میں بھی تجھے بھول چکا ہوں جیسے تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ ثم یلقی الثانیہ،
پھر اللہ دوسرے سے ملے گا یا دوسرا بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، فذکر مثلہ، تو اللہ تعالیٰ اسی کے مثل یعنی پہلی جو گفتگو ہوئی اسی کے مثل اس سے فرمائے گا. ثم یلقی الثالثہ، پھر تیسرا بندہ پیش ہوگا، فیقول لہ مثل ذلک، تو اللہ اس سے بھی اسی کے مثل فرمائے گا. فیقولو، تو وہ تیسرا بندہ کہے گا، یا ربی آمنت بکا و بکتابک و برسولک و صلیت و صمت و تصدقت و یثنی بخیر ما استطاع. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کہے گا کہ اے رب میں تجھ پر ایمان لایا، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر، اور میں نے نماز پڑھی اور میں نے روزہ رکھا اور میں نے صدقہ کیا. جتنا ہو سکے گا وہ اپنی تعریف کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ میں نے تو یہ کام بھی کیے، وہ کام بھی کیے، جتنا بھی ہو سکے گا وہ اپنی تعریف اللہ کی بارگاہ میں کرے گا. فیقول ہا ہنا اذن، تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے یہاں ٹھہرو. ثم یقال الآن نبعث شاہدا علیک، اب ہم تمہارے خلاف گواہ پیش کر رہے ہیں. جب بندہ اپنی تعریف کر لے گا، اپنے اعمال اللہ کی بارگاہ میں گرا دے گا، تو اللہ فرمائے گا رکو، اب ہم تمہارے خلاف گواہ پیش کریں گے. وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ، تو وہ شخص اپنے دل میں یہ سوچے گا کہ آج کون میرے خلاف گواہی دے گا، کیونکہ میں نے تو بہت سے گناہ ایسے کیے جو چھپ کر کیے تھے، کون میرے خلاف گواہی دے گا. فَيُخْتَمُ عَلَى فِي، تو اس کے منہ پر بھی تالا مار دیا جائے گا. فَيُقَالُ لِفَخِذِهِ انتقی فتنتقو فخذہ ولحمہ وعظامہ بعملہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ران سے فرمائے گا، یہ ران ہماری جو ہوتی ہے زانگ، اس کی ران سے فرمائے گا کہ بول، تو اس کی ران بولے گی، اس کا گوشت بولے گا، اس کی ہڈیاں اس کے سارے اعمال کی خبر دے گی کہ اس بندے نے اے مولا تیری یہ نافرمانی کی تھی. وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِن نَفْسِهِ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیوں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی گواہ، جبکہ اس کو گواہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سب کی حقیقتوں کو جانتا ہے، لیکن یہ چیزیں کہ بندے کے سامنے اس کے گناہ کو پیش کرنا، اور پھر وہ بھی گواہ کے ذریعے، کہہ رہے اس لیے تاکہ وہ کوئی عذر پیش نہ کر سکے کہ مولا یہ گناہ تو میں نے کیا ہی نہیں تھا، یہ گناہ غلطی سے لکھا گیا. اور بندہ ایسا کہے گا بھی، جیسا کہ بعض حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی کے سامنے اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو وہ کہے گا یہ تو میرا نامہ اعمال نہیں ہے، تو کسی اور کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ پر تالا لگا دے گا، اور پھر اس کے جسم سے گواہی لے گا، تو اس کے جسم کے اعضاء یہ کہیں گے کہ مولا جتنے اعمال اس میں لکھے ہوئے ہیں اس نے سب ہم سے ادا کیے ہیں. تو یہ صرف اس لیے ہوگا تاکہ بندہ کوئی عذر پیش نہ کر سکے، یا بعد میں یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ سے تو کوئی پوچھ گچھ کی نہیں اور مجھے تو ایسے ہی جہنم کا حکم سنا دیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر ہے، وہ ساری چیز کو جانتا ہے، لیکن بندوں سے اس لیے وہ گواہ پیش کرے گا بندوں کے خلاف تاکہ بندہ کوئی عذر نہ بنا سکے. وذالک المنافق وذالک الذی سخطہ اللہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہوگا جو منافق ہوگا، کہ جو اپنی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ پر بھروسہ کیے ہوئے ہوگا، اور اس کو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا، اور پھر وہ دیگر ایمانیات کے تعلق سے جو ہے توجہ نہ کرتا ہوگا. ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں تباہ و برباد ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ یہ منافق ہوگا، یہ وہ شخص ہوگا جس سے اللہ ناراض ہو جائے گا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اعمال صالحہ ہم سب کرتے ہیں، لیکن ان اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اصل چیز ہے ایمان کی حفاظت. اس کی حفاظت کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم نے اعمال صالحہ کر لیے اور پھر ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے بہت بڑا سامان جمع کر لیا، تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. اعمال صالحہ پر یقین کر لینا اور پھر جو ہے گناہ پر گناہ کرتے چلے جانا، کہ اگر گناہ کیے ہیں تو نیک عمل بھی تو ہیں. جیسا کہ بعض لوگ ہیں جو ہمیں اپنے معاشرے میں بالکل نیکوکار نظر آتے ہیں، نماز کے پابند نظر آتے ہیں، مسجدوں مدرسوں کے ذمہ دار نظر آتے ہیں، لیکن کبھی ایسا معاملہ آتا ہے جب شادی یا بیاہ کا معاملہ آتا ہے تو وہی لوگ اللہ کے نافرمان بن جاتے ہیں.
تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم اتنا کام تو کر ہی رہے ہیں، یہ تھوڑا بہت گناہ ہو گیا تو کیا ہو گیا. ایسے گناہ ہی انسان کے اعمال کو برباد کر ڈالیں گے. اس لیے کوئی شخص اپنے اعمال کو کافی نہ سمجھے، بلکہ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچتا رہے. نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ جتنا نیک کام کرنا ضروری ہے اتنا ہی زیادہ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربي زدنا علما. اللهم ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.